السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 92 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن تم نے ان کے بعد بھی گوسالے کو اختیار کر لیا، تم واقعی ظالم ہو۔ خداوند عالم کبھی کبھی کلائی کو بہت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، یعنی تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ عرب کو نہیں مانو گے۔ یہودیوں سے یہی خطاب ہو رہا ہے اس آیت میں کہ تم نبی یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کو صرف اس لیے نہیں مان رہے ہو کہ وہ عرب ہیں، صرف عرب ہونے کی وجہ سے۔ ایک واقعہ ہمارے استاد نے سنایا تھا، جس وقت ایران میں رضا شاہ پہلوی مرا تو ظاہر ہے کہ اس نے کافی ظلم کیا تھا۔ حجاب جو ایران میں پایا جاتا تھا اس کو اس نے ہٹا کے بے پردگی کو عام کیا تھا، مسجدوں کو بند کرا دیا تھا، علماء کوئی درس تدریس تبلیغ کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ سب ظلم تھا۔ تو جب وہ مرا تو سارے علماء نے کیا کیا؟ بائیکاٹ کیا کہ جب اس کا فاتحہ ہوگا تو مجلس سوم و پنجم میں کوئی جائے گا نہیں تقریر کرنے کے لیے۔ تو جب ایک پڑھے لکھے آدمی کو جو انہی کے شاہی حکومت میں نوکری کرتا تھا اس زمانے میں، وہ ذرا تقریریں اچھی کر لیتا تھا، اس کو لا کے بیٹھا دیا گیا ممبر پہ، اور اس نے مجلس پڑھا اور کچھ سب کچھ پڑھنے کے بعد اب جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جیسے ہمیشہ آدمی دعا کرتا ہے مردوں کے لیے، اس نے بھی دعا کیا، اور اس نے ظاہر ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا کیا جاتا ہے کہ خدایا مرنے والے کو مثلاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ لیکن وہ جو خطیب تھا اس نے جب دعا کرنا شروع کیا تو اس نے کہا خدایا اعلیٰ حضرت شہنشاہ، اور یہ کہہ کے چپ ہو گیا، اور پھر کہتا ہے اعلیٰ حضرت شہنشاہ کو خسرو پرویز کے ساتھ محشور فرما، اور یہ کہہ کے وہ مجلس ختم کر کے اتر آیا۔ لوگ پکڑ گئے اس کے پاس، کہہ لیں یہ کیا دعا تھی؟ سب محمد آل محمد کہتے ہیں اور تم نے خسرو پرویز کہہ دیا۔ تو اب کیونکہ قومی تعصب، ظاہر ہے کہ وہ جو تھا وہ حق پر تھا، اس نے سوچا کہ زندگی بھر تو اس نے ظلم کیا ہے، تو کیا یہ آل محمد کے ساتھ اس کے محشور کرنے کی دعا کریں؟ تو اب جو اس کے محافظین اور موافقین تھے پکڑ کے آئے کہ تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی کیا کروں اعلیٰ حضرت، میں نے سوچا کہ محمد آل محمد کہوں تو میں نے دیکھا وہ عربی ہیں، عرب ہیں، تو شاہ تو ہمیشہ فارس اور فارسی کہتے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ فارسی ہیں تو فارسی عربی کے ساتھ، عرب کے ساتھ، فارس عرب کے ساتھ کیسے محشور ہوگا، ایک ساتھ ہوگا؟ تو ہم نے جو فارسی بادشاہ تھا اس کے ساتھ ان کو ملا دیا۔ تو جو لوگ آئے بھی تھے ان کے اندر بھی تھوڑی دینداری تھی، وہ بھی خاموش ہو کے ان کی بات کو قبول تو کر لیا۔ مقصد یہ کہ تعصب جو ہوتا ہے وہ قومی تعصب بلا وجہ کا، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند عالم نے یہاں پہ یہودیوں کو پکڑا، یعنی ایک اور زندہ گواہ اس بات پر کہ تم بے ایمان ہو، اور سرکار رسالت مآب پر صرف تم اس لیے ایمان نہیں لائے ہو کہ وہ عرب ہیں، اور ان کے عرب ہونے نے تم کو یہ بہانہ دے دیا، تم نے اس کو بہانہ بنا لیا کہ ایمان نہ لاؤ۔ اور اس پر گواہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر تھے، بہت بڑے پیغمبر تھے، اتنے بزرگ نبی تھے جو تمہاری قوم بنی اسرائیل سے ہی تھے، لیکن پھر بھی جو اتنے واضح معجزات لے کر آئے تھے، اتنی بین دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے اتنے سب معجزے دیکھنے کے باوجود جو تمہارے سامنے پیش کیے گئے، لیکن جواب میں تم نے کیا کیا؟
جیسے ہی جناب موسیٰ چند دنوں کے لیے توریت کو لینے کوہ طور پر گئے، تم نے اپنی بے ایمانی کا ثبوت دیا اور تم گوسالہ پرستی میں لگ گئے، مشغول ہو گئے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی تم نے نبی کے ساتھ یہ جو ظلم کیا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تم نے اس گوسالہ پرستی کے ذریعے تمام زحمتیں جناب موسیٰ کی برباد کر دیں، سب ضائع ہو گئیں، جبکہ تم نے اس کام سے خود اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے۔ موسیٰ کو اذیت و تکلیف ضرور ہے، لیکن نقصان خود تمہارا ہوا، کیونکہ تم نے اس کے ذریعے سے عذاب الہی، قہر الہی کو خرید لیا، رسوا کن عذاب کو خرید لیا۔ جب باطل دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو نہ نبی اور رسول کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، نہ ظاہری عذاب کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں نے زبان سے اقرار تو کر لیا، لیکن دل میں نافرمانی کی ٹھانے رہے۔ جو تمام مصلحت پرست مسلمان آج بھی کرتا ہے، اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ ایسا ہی اظہار کرتے ہیں۔ اور اس کا اظہار جو مسلمانوں کا طریقہ کار ہوا ہے، یہ نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہوا، کہ جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف قدم رکھا تو پھر ان کے ایمان کھل کر آئے۔ قرآن مجید کی روشنی میں یہ بدترین ایمان ہے۔ اس ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے کہ دل میں کچھ ہو، زبان سے کچھ ہو۔ اس آیت میں جو پیغامات ہیں، اگر کسی کو اس کا ماضی یاد دلا دیا جائے تو پھر فیصلے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں پہ یہودی بڑے اکڑ رہے تھے کہ ہم تو اپنے والے کو مانیں گے، اپنا کر رہے تھے، اپنا قوم، اپنی تعصبیت۔ خداوند عالم نے کہا نبی سے، ان سے پوچھو اگر اپنا کر رہے ہو تو تم اپنے ہی والے نبیوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ یہاں پر آ کے یہودیوں کے کلائی پکڑ کے مروڑ دیا خداوند عالم نے۔ یہ جو اپنا کر رہے تو جناب زکریا اور یحییٰ جیسے لوگوں کو قتل کیوں کیا تم نے؟ اس کا مطلب تم سے بے ایمانی، یعنی تمہارے اندر بے ایمانی ہے، تم ایمان لانا نہیں چاہتے ہو، ماننا نہیں چاہتے ہو۔ تم ماضی کو یاد دلا کے ان کے سارے غرور کو خداوند عالم نے خاک میں ملا دیا۔ دوسرا پیغام، شرک اور بے دینی اور جاہلیت کی طرف پلٹ جانا، اللہ کے نبی کو نہ ماننا، اس کی تعلیمات کو نہ ماننا، ان کا انکار کر رہے بیٹھنا، یہ سب خود پر ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اور اپنے آپ ہی پر نہیں بلکہ اپنے آنے والی نسلوں پر ظلم ہے۔ انسان ہوشیار رہے۔ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے انتم ظالمون، یعنی تم نے اپنے آپ پر ستم کیا ہے، خود پر عذاب کیا ہے، خود تم واقعی ظالم ہو۔ انسان عملی پیغام، زندگی میں کبھی بھی کسی دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ دینی معاملات میں دین کے مقابلے میں دنیا کو آباد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انسان دین کے مقابلے میں دنیا کو آباد کرے گا تو آخرت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لہذا اپنے آپ پر اور اپنی ذریت پر ظلم و ستم نہ کریں، اپنے دین کو محفوظ رکھیں، دنیا سے اس کا معاملہ نہ کریں، یہودیوں جیسا کارنامہ نہ انجام دیں کہ اپنے پسند کی تعلیمات، اپنے پسند جو خود کو پسند ہے اس پہ عمل کریں۔ ایسا بالکل غلط ہے۔ ہمیں قرآن کی تعلیمات اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ خدایا اپنی کتاب اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔